کا عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری پیغمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ تو چلیے اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں ذکی جوناگڑھی کو دعوت دیتا ہوں۔ موصوف آئے اور اپنی تقریر کو پیش کرتا ہے۔ رمضان بدل کے مختلف مقامات کی طرف سے چند انعامات موصول ہوئے ہیں، وہ آئے اور اپنا انعام حاصل کر لیتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ ناموس رسالت کے خوش بخت پاسبانوں، شمع رسالت کے نیک نیت پروانوں، کائنات کی سب سے معظم شخصیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی اس طرح ہوئی کہ دشمن کو بھی انگلی رکھنے کا موقع نہ ملا۔ ابو جہل، عتبہ و شیبہ جیسے دشمنوں کو بھی آپ کی سچائی، دیانتداری اور معاملے کی صفائی تسلیم، لیکن آج مغرب کی گندی ذہنیت نے اسی سیدھا صفات نبی امی پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ ناموس رسالت کے منصب کو داغدار کرنا اور شعائر اسلام کی توہین کرنا ان کا پیشہ بن گیا۔ میں اس پلید اور گندی ذہنیت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر ناموس رسالت کی توہین کو ذرہ برابر برداشت نہیں کر سکتے۔ لہذا اے شمع رسالت کے پروانوں، آج میں بڑی جرأت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نبی کی شان میں کوئی بدبخت زبان کھولتا ہے یا گستاخی کا کوئی جملہ لکھتا ہے تو شریعت کی نظر میں ایسے شخص کی گردن پر واجب القتل ہونے کی شمشیر برہنہ لٹکی ہوئی نظر آتی ہے۔ ناموس رسالت پر کیچڑ اچھالنے والے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ایسا شخص ملعون ہے۔ احادیث مبارکہ گواہی دیتی ہے کہ ایسا شخص واجب القتل ہے۔ ابو بکر صدیق سے معلوم کیجئے، عمر فاروق سے معلوم کیجئے، صحابہ کرام سے معلوم کیجئے، پوری امت کا جواب یہ ہوگا کہ ایسے شخص کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ناموس رسالت کے جھیالوں نے ہر دور میں گستاخان نبی کو تماچا رسید کیا ہے۔ آپ تاریخ کے اوراق کو کھنگالیے، یہ بات دو چار کی طرح واضح ہو جائے گی کہ جب بھی کسی گستاخ نے اس عقیدے میں نقب لگانے کی کوشش کی تو امت مسلمہ نے اسے سرطان کی طرح اپنے جسم سے علیحدہ کر دیا۔ لاکھوں دلسوز حوادثات کے باوجود امت مسلمہ نے ہر دور میں تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنے خون جگر کا نذرانہ پیش کیا۔ اسلام میں آنے والی ہر مصیبت کو اللہ پیشانی سے قبول کیا۔ چنانچہ تاریخ شامل ہے کہ جب ابو سفیان نے آپ کی شان میں گستاخی کی تو حضرت حسان نے اس کا جواب دیا۔ مسیلمہ کذاب نے جب ناموس رسالت پر کیچڑ اچھالنا چاہا تو حضرت وحشی نے اسے سبق سکھلایا۔ اسود عنسی نے جب ناموس رسالت کی طرف آنکھ اٹھائی تو حضرت فیروز دہلوی نے اسے پیپر کتاب تک پہنچا دیا۔ اور جب ہندوستان میں مرزا غلام قادیانی نے ناموس رسالت کی طرف قدم بڑھایا تو علماء دیوبند نے اسے چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ غازیان ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جنگ آج کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ قرن اول ہی میں غلامان محمد نے جیت کر دکھائی ہے۔ جاؤ جا کر تاریخ کے اوراق کی چھان بین کرو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ ہر دور میں ناموس رسالت کے جھیالوں نے اہل باطل کو انداز شکن جواب دیا جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اگر تمہیں دور راہی میں زمینی حقائق کا جائزہ لیتے ہوئے ناموس رسالت کے پروانوں کے جذبات دیکھنے ہو تو آؤ میں تمہیں لاہور لے چلتا ہوں۔ لاہور کے اونچے دروازے پر ایک جلسہ منعقد ہوتا ہے جس کی قیادت جامعہ کے شیخ اوپر علامہ انور شاہ کشمیری فرما رہے ہیں، اور اس جلسے میں شہنشاہ کتابت عطا اللہ شاہ بخاری کو دعوت کتابت دی جاتی ہے۔ یہ جلسہ کیوں منعقد ہوا؟ لاہور کے ایک بدبخت مشرک کافر راجوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام رنگیلا رسول تھا، اور انگریزی عدالت نے اسے اس جرم سے بری کر دیا تھا۔ چنانچہ تیسرے ہی دن شہنشاہ کتابت لاہور تشریف لاتے ہیں، جلسہ منعقد ہوتا ہے۔ رسالت کا مسئلہ ناموس رسالت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سر وقت لاہور کے اونچے دروازے پر حاضر ہوتا ہے۔ جب جلسہ شروع ہوتا ہے اور شیخ
نہیں، پھر کیا تھا؟ عطا اللہ شاہ بخاری اسٹیج پر جلوہ گر ہوتے ہیں اور اہل لاہور کی غیرت کو جھنجھوڑ کر بڑے بڑے انداز میں یوں فرماتے ہیں کہ او لاہور والوں، وہ دیکھو اما عائشہ اور حفصہ تمہارے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، ان کے سر سے دوپٹے اتر چکے ہیں، ان کی چیخیں بلند ہوتی جا رہی ہے، وہ تم سے فریاد کر رہی ہے اور رو رو کر تمہیں کہہ رہی ہے کہ تمہارے نبی روزے میں تڑپ رہے ہیں۔ لاہور میں ایک بدبخت نے تمہارے پیغمبر کے خلاف کتاب لکھی، سنو، یا تو وہ ہاتھ ہی نہ رہے جس نے اتنی جرت کی ہو، وہ زبان ہی نہ رہے جس نے یہ گستاخی کی ہو، اور اگر خدا نہ تم سے یہ نہ ہو سکے تو تم اپنی زندگی کو موت پر ترجیح دے دو۔ جیسے یہ الفاظ حضرت شاہ صاحب کی زبان سے نکلے، پورے مجمع میں کھلبلی مچ گئی، پورا مجمع دھاڑے مار مار کر رونے لگا، مردوں کے مجمع میں طوفان وقع ہو گیا، عورتوں کے مجمع میں چیخ و پکار بلند ہونے لگی۔ اور آگے سنو، اسی مجمع میں ایک نوجوان کھڑے کھڑے تماشا دیکھ رہا تھا، وہ رویا نہیں بلکہ گھر گیا، چھری لی اور سیدھے راجپال کے گھر جا کر اسے جہنم رسید کر دیا، جسے آج دنیا قاضی علیم الدین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ چنانچہ مقدمہ چلا، وکیلوں نے کہا کہ تم ایک مرتبہ کہہ دو میں نے راجپال کو قتل نہیں کیا ہے، آگے مقدمہ ہم سنبھال لیں گے۔ تو قاضی علیم الدین نے کہا انکار کر کے اپنے آپ کو تو بچا لوں گا، مگر وہ جیل کی کالی کوٹری میں ہر رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، وہ سعادت کہاں سے لاؤں گا۔ جب علامہ اقبال نے سنا تو تڑپ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ ہم فلسفے بگاڑتے رہ گئے اور ایک دیہاتی بازی مار گیا۔ جی ہاں، ہم نے ہر دور میں ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، اس لیے ہم اہل کفر سے دو ٹوک یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم نے جنگ چھیڑی، اگر تم نے میرے نبی کی ذات کو متہم کرنے کی کوشش کی، اگر تمہاری زبان میرے آقا کے خلاف چلی، تو آج بھی ہم میں وہ ہمت موجود ہے، وہ حوصلہ و جنون موجود ہے کہ ہم اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمہارے کفرستان میں طوفان بپا کر دیں گے، اور اگر میرے رب نے چاہا تو ہم ہر اس زبان کو کاٹ دیں گے جو میرے آقا کے خلاف چلے گی، اور ہم عالم کفر سے اپنا یہ روحہ منوائیں گے کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ سامعین عزیز وقار، اگر صداقت پر ایمان رکھنے کے باوجود جان دینے کی طلب پیدا نہ ہوئی تو ایمان کامل نہیں۔ اس لیے اگر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت مقصود ہے، ناموس رسالت کا تحفظ مطلوب ہے اور آقا مدنی سے سچا عشق ہے، تو ہمیں بھی میدان عمل میں آنا ہوگا اور اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ جاء الحق وزہق الباطل کا قانون الہی حرکت میں آئے گا، اور گستاخانہ نبوت کو ڈنکے کی چوٹ یہ بات بتانی ہوگی کہ اگر تم نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تو یاد رکھنا اسی سرزمین پر وہ خالد بن ولید بھی آئے گا جس نے جنگ موتا میں 9 تلواریں توڑ کر شیخ اللہ کا خطاب حاصل کیا تھا، اور اگر ضرورت پڑی تو مدارس و مکاتب میں گوشہ نشین طلبہ و علماء بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی کتابیں بند کر کے ہاتھوں میں ننگی شمشیریں لے کر تمہیں گستاخی کی وہ سزائیں دیں گے کہ رہتی دنیا تک تم میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی ہمت و جرأت نہ کرو گے، اور انشاءاللہ اس بات کو سچ کر دکھائیں گے کہ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے۔ ہمارے ماشاء اللہ، اور انگیز کتاب سے سامعین کو قلوب کو موصوف بیدار کیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ موصوف کو میدان کتابت کا شہسوار بنائے۔